بدعت جو ظاہر ہوئی، رائج ہوئی، تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب تو ہوں گے. جی ہاں، ضرور اس کے کچھ اسباب ہیں. چند اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلا سبب یقیناً سنت سے دوری، دینی علوم سے دوری، احادیث صحیحہ کا علم نہ ہونا، شرعی تعلیمات کا علم نہ ہونا. جہالت یہ سب سے اہم ذریعہ اور سبب ہے جس کی وجہ سے بدعت پھیلی ہے. کیونکہ جس انسان کو صحیح شریعت کا پتہ ہو، صحیح احادیث کا پتہ ہو، تو پھر وہ جہالت کی طرف نہ جائے، بدعت کی طرف نہ جائے. دین سے دوری اور جہالت یہ سب سے اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بدعت رائج ہوئی ہیں. دوسرا سبب جس کی وجہ سے بدعتیں رائج ہوئی وہ ہیں ہوس پرست علماء، اور جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات اور روزی روٹی کی خاطر اپنی دکانیں کھولی. انہوں نے دین میں ایسی چیزوں کو ایجاد کیا، بنایا، جس کے ذریعے سے ان کی روزی روٹی چل سکے. تعویذ گنڈے یا ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ ایسی بدعتیں جس کی وجہ سے ان کا پیٹ پل سکے. لہذا انہوں نے اپنی ہوس کی خاطر لوگوں میں اصلاح کرنے کے بجائے لوگوں میں بگاڑ پیدا کیا، غلط روایتیں بتائی، ضعیف روایتوں کو رائج کیا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے بدعتیں ایجاد کی تاکہ ان کا اپنا پیٹ اور گھر بار چل سکے. نمبر 3، وہ جاہل حکمران اور وہ بادشاہ جنہوں نے سرکاری طور پر ان بدعتوں کی پرورش کی تاکہ علماء کو اپنے ساتھ رکھ سکیں اور عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیں. لوگوں کو مشغول رکھیں، دین کے نام پر ایسے رسوم و رواج کو رائج کیا اور انہیں پالا تاکہ لوگ اس میں منہمک رہیں، مشغول رہیں. نمبر 4، جاہلوں نے اور واعظین نے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کچھ رسوم و رواج کو ایسا لبادہ اڑا دیا، ایسے کپڑے پہنا کر مزین کر دیا کہ لوگ اسی کو دین سمجھنے لگے. یاد رکھیں، بدعتی اگر بدعت کو بدعت سمجھے تو کبھی نہ عمل کرے. وہ اس کو ثواب سمجھ کر عمل کرتا ہے، نیکوکاری سمجھتا ہے، نیکیاں سمجھتا ہے، تبھی اس پر عمل کرتا ہے، بلکہ اپنی جان جہالت کی وجہ سے اس کے پیچھے قربان کر دیتا ہے. دین اسی کو سمجھتا ہے، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، نہیں، لیکن بدعتوں پر عمل کرنا اور بدعتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ایک دینداری سمجھنے لگتا ہے. جیسے بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ قوالی پڑھنا، جھومنا وہ دین سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس سے کوئی مطلب نہیں. کیا اسے قرآن مجید کی کوئی آیت یاد ہے؟ نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے. لیکن قوالیاں یاد کرے، اس کو جھوم جھوم کر گائے، اس کے پیچھے ناچے، تو سمجھتا ہے کہ یہی دینداری ہے. نمبر 5، اغیار کی مشابہت. غیروں کی مشابہت نے بھی دین میں بدعتوں کو رائج کیا. کیسے؟ یا ایسے رسوم و رواج منانا جو معاشرے میں رائج ہے، جو غیر مسلموں میں رائج ہیں، اور وہ مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا، استحسان کرتے ہوئے، اچھا سمجھتے ہوئے. یا یہ کہ بعض مرتبہ علماء نے گمراہ کیا اور بتایا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ میں بے شمار رسم و رواج پائے جاتے ہیں جو اکثر غیر مسلموں سے لیے گئے ہیں، یا پھر بعض ایسے رسم و رواج جو دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں حالانکہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بدعتوں سے بچائے، سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.